السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، آپ کو پتا ہے کہ سندھو دیش ریوولوشنری آرمی نامی ایک دہشت گرد تنظیم نے رینجرز پر سندھ میں ہونے والی حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، خاص طور پہ گھوٹکی میں جو حملہ ہوا تھا رینجر کی گاڑی پہ یا کچھ. یہ آرمی ہے سو کارڈ، اس کا سربراہ کا نام ہے سید اصغر شاہ. کل لاڑکانہ میں ان کی جو سادات برادری ہے، اس کے اصغر شاہ کے جو بڑے بھائی ہیں سید راشد شاہ، انہوں نے مقامی سادات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے اصغر شاہ سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس کی سرگرمیوں پہ شک تو تھا، لیکن ہم یہ بات نہیں مان سکتے تھے کہ یہ باقاعدہ اس نے دہشت گردی یہاں پہ شروع کر دی ہے. باتیں تو یہ اس طرح کی کیا کرتا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اصغر شاہ نے خود اپنے ذرائع سے ہم نے تصدیق کی، تو اصغر شاہ نے خود بھی ہم سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ جو اس کے عزائم ہے خطرناک اور جس طرح کے وہ کر رہا ہے، اور اس نے ان کو بھی انسسٹ کیا کہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوں، جو سادات برادری ہے یہاں کی. جبکہ یہ لوگ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں اور ان کی بڑی شناخت ہے، یہ صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور بہت بڑا ان کا قبیلہ ہے. تو انہوں نے ایک تو اصغر شاہ کو سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہے، جہاں وہ این ڈی ایس کی گود میں یا را کی گود میں بیٹھ کے تو یہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور اس نے صرف پیسوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو جو عیاشی اس کی عیاشی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ بدقسمت سے یہ جو تھا اصغر شاہ یہ لڑکپن سے عیاشی میں پڑ گیا تھا، اور اس کی گندی عادتوں کی وجہ سے خاندان کے لوگ اسے پسند ہی نہیں کرتے تھے. ناظرین کرام، یہ جو سندھو دیش میں کا جو نعرہ ہے، یہ آپ کو پتہ، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی اس میں کہ انہوں نے وہاں 3-4 یہ جو تھے اکٹھے کر کے نا، یہ جو شرارتی اور جو دہشت گرد عناصر تھے، ان کو لندن میں اکٹھا کیا تھا اس میں جان ڈالنے کے لیے ایم لندن میں. کیونکہ الطاف سے تو اب یہ ہاتھ دھو بیٹھے، وہ تو ویسے بھی ذہنی طور پہ آپ کو پتہ نکارہ ہی ہو چکا ہے اور اس کی کوئی حرکتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، اور نہ ہی را جو ہے وہ اس طرح چلے ہوئے کارتوس، جو را کیا جو دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، وہ اس طرح کے چلے ہوئے کارتوس تو نہ بندوقوں میں بھرتی دوبارہ. اور یہ تو ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، انہوں نے استعمال کیا، اٹھا کے پھینک دیا. اور دوسرا یہ دوسروں کو سبق بھی دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ تم ہمارے کام کے بندے رہو گے ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے رہیں گے، جس دن تم نے اپنی کارکردگی میں کمی لائے تو فلاں کا انجام یاد رکھو. اب جو پھنسا ہوتا ہے نا ان کے چال میں، اس کو انہوں نے اس طرح قابو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی جان نہیں چھڑا سکتا. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی بندہ اگر لاڑکانہ میں رہتا ہے تو راگا تو ہیڈ کوارٹر دلی میں ہے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ایسے طریقوں سے ان کو قابو کیا ہوتا ہے نا کہ بس ایک بٹن دباتے ہیں اور چیخیں نکلوا دیتے ہیں ان کی. تو اب یہ تھا کہ یہ لاڑکانہ میں جو سرگرمیاں ہو رہی تھیں، ایک تو وہاں کی فضا ویسے ہی آپ کو بتایا اللہ کی رحمت سے یہ جو اب جو قیادت ہے اس کی پیپل پارٹی کی، یہ 18ویں ترمیم کے چکر میں انہوں نے جس طرح کے بیانات دینے شروع کیے ہیں اینٹی پاکستان اور پاکستان کے سالمیت کے خلاف بھی جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور سے چیف جسٹس نے جو یہ کارروائی پیچھے کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اتنا ہی آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہے، انہوں نے تن پوچھا ہے وزیر اعظم سے کیا پاکستان کی ریٹ، یہ سوال اٹھایا ہے چیف جسٹس گلزار شاہ صاحب نے کہ کیا پاکستانی حکومت کی ریٹ کراچی میں قائم نہیں ہے، وہاں نہیں لگتی؟ اور یہ لوگ جن کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیاں منگا رہے ہیں. تو یہ 18ویں ترمیم کے جو نتائج ہیں وہ آخر ہم نے بھگتنے ہی تھے نا کچھ نہ کچھ.
بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مادر پیدر آزاد قسم کی جو جمہوریت ہے نا، اس کو پاکستان میں لانے کی یا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ جس طرح یہ دیکھیں نا، اچھی بلی سید برادری کا یہ نوجوان تھا اصغر شاہ، آج وہ جناب اس کے ماما بن گیا سندھ کو آزاد کرانے کا، الگ ملک بنانے کا۔ یہ صوبائیت، یہ لسانیت، یہ سب جو ہے نا، یہ تو خیر پہلے شروع سے اللہ کے فضل سے پاکستان میں موجود تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس میں بہت شدت آ گئی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ اس میں سندھو دیش کی تحریک تو بڑے عرصے سے موجود ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس طرح کی مطلب یہ مسلح تحریک نہیں بنی تھی جس طرح کی اس نے اصغر شاہ نے بنا دیا۔ اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ پاکستانی رینجرز پہ اس طرح حملے کرنا اور پھر ان کی ذمہ داریاں قبول کرنا۔ یہ بڑا بہت رف اینڈ ٹف جاب ہے، اور اس کے پیچھے بڑی پلاننگ ہے۔ اور انڈیا کی یہ بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کلبھوشن کا جو ادھورا مشن تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سندھ میں یہ سلسلہ شروع کروایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایم کو ایم والی جو بدماشی گنڈا گردی، جو قتل و غارت گری اور وہ جو بھتہ خوری تھی، یہ اس کا بانی تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور بھی اس سے پہلے کلبھوشن سے پہلے کام کر رہا ہوگا، لیکن اس میں جتنی شدت کلبھوشن لایا تھا اتنی شدت وہ قائم نہیں رکھ سکے تھے۔ جنرل راحیل شریف نے ڈنڈا دے دیا تھا ٹھیک ٹھاک ان کو، اور معاملات دب گئے تھے۔ اب یہ سندھ میں جو سر اٹھایا ہے نا انہوں نے، وہ صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ جو سندھ کی حکومت کا صوبائی جو چہرہ، صوبائیت کا جو گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے نا، اس نے ان کو ہوا دی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ آج پنجاب میں پنجابی جاگ پنجابی جس طرح کی جیسے کو موومنٹ شروع کر دیں گے تو پنجاب کے نوجوانوں میں صوبائیت ہی پیدا ہوگی۔ اگر پاکستانیت کا ہی آپ ان کو نام دیں گے تو یہ پاکستان کے نمائندگی بنیں گے۔ نوجوانوں کا تو ذہن کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہے یہ 18ویں ترمیم کا جو ہے نا ٹنٹا مکایا جائے۔ میں تو آپ کو ایک ہی بات کروں، یہ پارلیمانی نظام ہے ہی بکواس، اس کو ختم کریں۔ یہ اگر آپ صدارتی نظام لائیں جیسا چین کا صدارتی نظام ہے، عدالتیں لگے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ، دنوں میں فیصلے ہوں، گولیاں ماریں اور معاملات پار کریں۔ نہیں تو یہ تو ایک سندھو ریولوشنری آرمی ہے، آپ دیکھ لینا ہفتے 10 دن بعد ایک اور آ جائے گی، پھر کوئی ایک اور آ جائے گی، 5 7 8 10 اس طرح بنتی جائیں گی اور کام چل جائے گا۔ ہمارا بات یہ ہے کہ اگر ہم کینسر کا علاج ڈسپرین سے کریں گے نا میرے بھائیوں، تو یہ رزلٹ نکلنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن پاک اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں میں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار سایہدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔